شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَدْ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ والدین کا محبت کا وہ پہلے بےقرار ہے جس سے شادی کا تعلق بہر محبت کا کوئی آواز حاصل نہیں کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے والدین کے لیے لفظ احسان کا ذکر کیا اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کا جب ہم بغیر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دو طرح کے حقوق کا پتہ ملتا ہے۔ پہلا حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ اللہ کو ایک ماننا، تنہا اس کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، روزہ رکھنا وغیرہ، یہ سب حقوق اللہ ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اولاد پر رحم و کرم، یتیموں، مسکینوں اور مریضوں کے ساتھ ہمدردی وغیرہ، یہ سب حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق توحید و خدا پرستی ہے کہ ایک خدا پاک کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور حقوق العباد میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک طرف بندوں کو شرک سے روکا تو ساتھ ہی دوسری طرف جانب وَلَا تُقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کا درس دے کر والدین کو اف تک کہنے سے منع فرمایا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے بے شمار آیتیں کریمہ ہیں جن میں سے کچھ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ خدا تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدْ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اسے اف تک نہ کہو اور نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کے ساتھ بات کرنا اور ان کے لیے عاجزی کے بازو بچھانا ان کے نیچے اور عرض کر اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹے میں پالا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23-24 اور دوسری جگہ ہے بنی اسرائیل نے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 اور تیسری جگہ ہے اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 36۔ ان تمام آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور جب ان پر ضعیفی کا غلبہ ہو، عزا میں قوت نہ رہے، جیسا کہ بچپن میں ہم ان کے پاس بے تعلق تھے، آخر عمر میں وہ تیرے پاس ناتواں ہو جائے تو ان کی مدد کرے اور انہیں اف تک نہ کرے، یعنی کوئی ایسا کلمہ نہ نکالے جن سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ گرا ہو۔ والدین کے حقوق اور حسن سلوک کے تعلق سے بے شمار آیتیں ہیں جن میں سے کچھ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا نیکی کرو تاکہ تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ نیکی کرے۔ مشہور صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا بیٹے پر والدین کا کیا حق ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا یہ دونوں تیرے جنت بھی اور دوزخ بھی، یعنی اگر تم ان کے حق میں رحم و کرم اور عاجزی انکاری کے پیکر بن گئے تو تمہارے لیے جنت ورنہ دوزخ کے مستحق ہوں
گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی اطاعت اشارہ و محبت گزار فرزند جب ان کی طرف رحمت و محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اللہ پاک اس کی ہر نگاہ کے بدلے میں حج مبارک کا ثواب لکھتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ ہر روز 100 بار دیکھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیا وہ ہر روز 100 بار دیکھے؟ اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور بڑا پاک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں 3 بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہیاں دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا اور اولاد کے خلاف والدین کی دعا۔ لہٰذا اولاد کو چاہیے کہ ہمیشہ ایسی حرکت سے پرہیز کرے جس کے سبب میں والدین کو اس کے خلاف بددعا کرنی پڑے، اور والدین کو چاہیے کہ حتی المقدور ان پر بددعائیں کرنے سے بچے، ورنہ مقبول ہونے پر خود ہی پچھتانا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا والدین کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، جس بھائی سے اللہ کے لیے محبت ہو اس پر نظر ڈالنا عبادت ہے، اور جو والدین کو ناراض کرے، ان کے حقوق کو ادا نہ کرے، ان کے بارے میں سرکار معلوم فرماتے ہیں 3 افراد ایسے ہیں جن اللہ تعالیٰ جن کے فرض کو اور نام لوگوں کو پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جن کے فرض کو اور نام لوگوں کو پوری کرتا ہے، والدین کو عطا دینے والے، صدقہ دے کر احسان دلانے والا اور تقدیر کا جھنڈانے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا بیٹے پر پوچھا سب سے زیادہ کس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ مسلم سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا کس کا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا کس کا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں، کیونکہ حمل اور دودھ پلانے کی خدمت اور صحبت صرف ماں اٹھاتی ہے، باپ نہیں اٹھاتا، اس لیے ماں کا زیادہ حق ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں جہاں بار بار تاکید سنایا گیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے ہمیشہ دعائیں، دربار، صدقہ و خیرات، اعمال صالحہ کے ثواب پہنچاتے رہے۔ ہائے افسوس، آج معاشرے میں بہت ساری برائیاں جنم لے رہی ہے جس کے نتیجے میں ہماری اخلاقی زندگی کی بنیاد کھوکھلی ہو چکی ہے۔ مخلوط خاندانوں میں رشتوں کا تقدس بری طرح پامال ہو رہا ہے۔ باپ جب تک کماتا ہے اولاد والدین کی خدمت کو ان کا فرض سمجھتی ہے، اور جب ملازمت سے فراغت کے بعد گھر آتا ہے تو اسے بیکار اور فالتو تصور کیا جانے لگتا ہے۔ ماں باپ کا وجود کتنی بڑی نعمت ہے وہ وہی جانتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہے۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھی گلستہ اظہر جو اپنی تقریر پیش کر رہی تھی۔ بعد میں تزئین فاطمہ محمد شہاب الدین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ تزئین فاطمہ